جس شعبے میں جاتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس نظریے سے جاؤ کہ میں نے دین کا خادم بننا ہے، میں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، میں نے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے. یہ ایک دم ٹھیک نہیں ہوگا. ظاہر ہے جیسے بگڑا صدیوں میں ہے تو ٹھیک بھی ایسا ہی ہوگا. ایک دم کوئی دنیا میں کبھی بھی راتوں رات انقلاب نہیں آیا کرتے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. کوئی اگر کہتا ہے میں بھائی LLB کر رہا ہوں، میں نے وکیل بننا ہے، میں نے جج بننا ہے، آپ کہیں جائیں بیٹا. میں نے بھائی آرمی میں جانا ہے، میں نے ایئر فورس میں جانا ہے، میں نے نیوی میں جانا ہے، جائیں آپ. اور یہ نیت کریں کہ میں کس نظریے سے فورسز میں جا رہا ہوں، آرمی میں کس نظریے سے جا رہا ہوں. بس یہ اس لیے کہ اچھی جاب ملے گی، اچھی تنخواہ ملے گی، اچھی پینشن ملے گی. یار یہ کسی مسلمان کی زندگی کا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا چھوٹا مقصد کہ بس اچھے پیسے مل جائیں گے. ایک شعر ہے نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنے لیے تو گدھا بھی جیتا ہے، اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے، بلی بھی جیتی ہے، گدھا بھی جیتا ہے. انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا حق دین دے کر، تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کرے. یہ اللہ کیسے غالب کرے گا؟ انسانوں کے ذریعے غالب کرے گا. قرآن کریم میں آتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ کافروں سے قتال کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے. اللہ تو زلزلہ لا کے ختم کر دے، سیلاب لا کے ختم کر دے، طوفان لا کے ختم کر دے، آگ لگا کے ختم کر دے. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، قدرت ہے اللہ کی، اللہ ایسا کرتا نہیں ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ فرماتے میں تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دینا چاہتا ہوں. تو جو دین غالب ہوگا وہ انسانوں کے ہاتھ سے ہوگا، انسانوں کی محنت سے ہوگا، ان کی ہمت سے ہوگا.